سنو، جو تمہارا نہیں ہے اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ اچھے الفاظ کہنے والے کے لفظوں پر غور کرو، نہ کہ اس کی ذات پر۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جسی طرح اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو گمراہ انسان تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے۔ اختیار آپ کے پاس ہے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو وہ پھر اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردگانی کا تقاضا یہی ہے کہ اس بات کو وہیں ختم کرو۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ رہتا ہے۔ مولا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہیں، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ کتوں کے بھونکنے سے شیر خوفزدہ نہیں ہوتا۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے گناہوں سے بھرا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزار میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے، کبھی برداشت کے باہر۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ فرق ہوتا ہے ساتھ رہنے اور ساتھ نبھانے میں۔ آزمائش تو ہمیشہ من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ دو ہی منزلیں ہیں انسان کے کردار کی، یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ زندگی میں اتنے خوش رہو کہ تم سے بات کرنے والا انسان تم سے جب بھی ملے وہ بھی خوش ہو جائے۔ سہمی ہوئی ہے جھونپڑی بارش کے خوف سے، محلوں کی آرزو ہے کہ برسات تیز ہو۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور شیر کہا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سچ کہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو اور نظر انداز کرنا سیکھو۔ آپ برے کہلائیں گے لیکن کم از کم جھوٹے اور دھوکے باز مت کہلائیں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو یا نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا، مگر جینے کے لیے بہت زیادہ پینا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو کہ آپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب کوئی خود غلط ہو کے بھی آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چڑیا کو جتنی محبت اپنے بچے سے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے تو آنے والے وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ زندگی جس کے حکم سے قائم ہوئی ہے، موت بھی اسی کے حکم سے واقع ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ لوگ دکھ میں دیا گیا احسان تو بھول جاتے ہیں، لیکن نہ دیا گیا ساتھ کبھی بھی نہیں بھولتے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو کہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتی۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ زندگی اپنے ہی سہارے سے چلا کرتی ہے، اوروں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتی۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا ختم ہو جانا تکلیف دیتا ہے۔ دل کے رشتوں کو کبھی
آزمانا مت، کیونکہ اصل چہرے ہر کوئی برداشت نہیں کر پاتا اپنوں کے۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تب تکلیف غصہ بن کے باہر آتی ہے۔ ظلم کتنی بھی بلندی پہ ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ ہم اپنی غلطی سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ مسکراہٹ خوبصورتی کی علامت ہے اور خوبصورتی زندگی کی علامت ہے۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ لوگ دیر نہیں کرتے لا تعلق ہونے میں، اگر آپ ان کے لیے بیکار ہو جائیں تو ایک پل میں حصہ زندگی سے قصہ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کے برداشت سے۔ دعا اس چیز کو آپ تک لے آتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی امیدوں پہ پورا اترا جائے، مگر ان سے کوئی بھی امید نہ رکھی جائے۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ڈھیر لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ زندگی بعض دفعہ ہماری اوقات سے بھی بڑی قربانی مانگ لیتی ہے۔ ساتھ ان کے رہو جنہیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہو۔ کوئی بھی رشتہ بڑی بڑی باتیں کرنے سے نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے سے سچا اور گہرا ہوتا ہے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی اور بولے تو کڑوا۔ یاد رکھیں، راستے نہیں، رویے انسانوں میں جدائی اور فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ وہ آرام سے ہیں جو پتھر کی ہیں، مصیبت احساس والوں کی ہے۔ بغیر مطلب کی دلاسے بھی نہیں ملتے، یہاں لوگ دل میں بھی دماغ لیے پھرتے ہیں۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر تو صرف دکھاوا ہی کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہی ہیں۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس بھی چھین لیتے ہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، کمی تو بس ہمارے اخلاص اور رویوں میں ہے۔ ڈھونڈو گے تو ہر شخص میں چھپا ایک نیا انسان ملے گا۔ کبھی کبھی تھک کر لوگ ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسا ہونے کا دنیا ان پر الزام لگاتی ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی تو اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص تلاش نہیں کرتے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ آپ کا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے رہتے ہیں ان کا اپنا گربان پھٹا ہوا